السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے محترم معزز سامعین و ناظرین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے عید غدیر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دلائل کی روشنی میں رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو حق پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلتیں صحیح دلائل کی روشنی میں موجود ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتب احادیث میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کے حوالے سے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبریاں سنائی۔ خیر، آج ہم آپ حضرات کے سامنے اس حدیث کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ کس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا؟ کیا یہ حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے اس پر دلالت کرتی ہے؟ کیا یہ حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہونے پر دلالت کرتی ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں صحیح دلائل کی روشنی میں اور عربی لغت کی روشنی میں۔ سامعین محترم، یہ حدیث، اس کے بارے میں اگرچہ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے بھی کہا ہے، جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ انہوں نے منکر تک بھی کہا ہے۔ اور جمہور اہل علم کا موقف یہی ہے کہ یہ حدیث جو ہے ثابت ہے اور یہ صحیح ہے۔ تاہم اس حدیث میں کہیں بھی کوئی اشارہ تک بھی نہیں ملتا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خلیفہ ہونے کے بارے میں اس حدیث میں کوئی اشارہ تک بھی ملتا ہو۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر، بلکہ اس حدیث میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو ضرور ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم میں یہ حدیث جو پڑھی تھی ان کی فضیلت میں، یہ اس حوالے سے تھا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ناراض ہوئے تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی جو ہے وہ اپنے لیے منتخب فرمایا تھا، اپنے لیے اختیار کیا تھا، چن لیا تھا، جس پر بعض صحابہ کرام ناراض ہوئے، اور یہاں تک کہ سیدنا بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ شکایت لے کر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا اتبغض علیٰ، کیا آپ علی سے بغض رکھتے ہو؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا نعم، جی ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام، میں علی سے بغض رکھتا ہوں، نعوذ باللہ، میں ناراض ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تبغضہ، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض مت رکھے۔ تو اس ناراضگی کی وجہ سے، بعض صحابہ کی ناراضگی کی وجہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خم نامی جگہ پر
ایک وہاں پر غدیر جو تالاب ہوا کرتا تھا، اس تالاب کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ حدیث پڑھی تھی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں محب ہوں، تو اس کا دوست علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا دوست ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا محب ہے، یہ فرمایا تھا۔ اور اسی لیے امام ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ مولا کے بہت سارے معنی پائے جاتے ہیں عربی لغت میں۔ لفظ مولا کے معنی جو ہے رب کا معنی بھی ہے، مالک کے معنی بھی ہے، اور مددگار کے معنی بھی ہے، اور محبت کرنے والا کا معنی بھی ہے، دوست معنی ہے اس کا معنی۔ لفظ مولا کا معنی حلیف بھی ہے، لفظ مولا کا معنی غلام بھی ہے، لفظ مولا کا معنی جو ہے آزاد کردہ غلام بھی ہے، لفظ مولا کا معنی بھائی بھی ہے عربی لغت میں، اور لفظ مولا کا معنی داماد بھی ہے۔ لیکن خلیفہ ہونے کے بارے میں کہیں بھی کوئی اشارہ تک بھی نہیں ہے لفظ مولا کا، لہٰذا یہ حدیث، اس حدیث میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ حدیث غدیر خم جو ہے اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت یا خلافت پر دلالت کرتی ہو، اس طرح کی کوئی اشارہ تک بھی اس حدیث میں نہیں ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث کی روشنی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ ہونے کے بارے میں وضاحت کے ساتھ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، جیسا کہ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اسی طرح جو ہے اور بھی احادیث موجود ہیں، چونکہ یہاں پر ٹائم اجازت نہیں دیتا، لہٰذا میں انہی کلمات پر اختتام کرتا ہوں، اور رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام و اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم اجمعین سے سچی اور حقیقی محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ان کی اقتداء کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔